اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے کچھ لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر بہت زیادہ قرض کے مطالبے کے سلسلے میں شدت کی، تو میں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ سفارش میری کر دیجئے کہ وہ میرے درختوں کو لے لیں، یعنی پھلوں کے سمیت، اور میرے والد صاحب کا قرض معاف کر دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات بیان کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ نہ درخت دینا ہے، نہ پھل دینے ہیں، نہ پھل وغیرہ کاٹنے ہیں، میں کل آؤں گا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں آئے، اور سرکار نے درختوں کے گرد ایک چکر لگایا، اور اس کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی، اور پھر فرمایا کہ پھل اتار کر ان کا قرضہ ادا کر دو۔ تو میں نے ادا کیا، ان تمام کا قرضہ ادا ہو گیا، پھر بھی میرے پاس پھل بچ گئے۔ تو میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے آپ کو آ کے بتایا کہ رسول اللہ اتنی اللہ نے برکت دی، آپ کی آمد سے، آپ کے قدمین شریفین کی برکت، اور پھر پھلوں آپ کی دعا کی برکت، کہ انہیں دے کے بھی بچ گیا۔ تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا عمر سنو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دائرہ ادب میں کہا رسول اللہ سنیں، ہم آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کی قسم بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم اس پر کلام کر رہے تھے۔ پہلی بات یہ کہ قرضہ وغیرہ لینا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن بہت سخت مجبوری ہو تو بہرحال لیا جا سکتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اسباب اور ذرائع اختیار کریں کہ ہمیں قرض کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ بعض وقت شوہر کی سیلری اچھی ہوتی ہے، ہماری بہنیں اس کی سیلری سے کچھ سیونگ کرنے کا ذہن نہیں بناتی، بلکہ ان کو شو آف کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ میں اس شادی میں پرانے کپڑے نہیں پہنوں گی، مجھے نیا جوڑا چاہیے۔ 50 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن نئے نئے جوڑے، جیولری، پھر بیوٹی پاؤڈر سے تیار ہونا، پھر سینڈلز وغیرہ ایسے زبردست بیگ بھی کپڑوں کی میچنگ کے، اور انتہائی مہنگے بیگ تاکہ پوری محفل کے اندر واہ واہ ہو جائے، اور پھر آؤٹنگ ہو رہی ہے، یہاں گھومنے جا رہے ہیں، وہاں گھومنے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اپنا لائف سٹائل اتنا ہائی کر لیا جاتا ہے، ہائی سٹینڈرڈ کا کر لیا جاتا ہے کہ کبھی اگر شوہر پہ برا وقت آئے تو پھر اس کو لے کے چل نہیں سکتے، اور پھر آدمی ڈپریس بھی ہوتا ہے، ناچاقیہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہوتے ہیں، اور پھر قرضے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے جب وہ لائف سٹائل ایک بنا لیتے ہیں، اب اس سے نیچے آنا، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس سے ان کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو وہ مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ بنوا کر پھر ان سے پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں، اور دکھاتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم ابھی بھی مطلب ہیں، دم ہے ہمارے اندر، اور وہاں سودی قرضہ بڑھتا رہتا ہے، اور اتنی بری حالت ہو جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایک مناسب مقدار میں خرچ بھی کریں، کھائیں پیئیں، مذہب منع نہیں کرتا، اچھا لباس پہنیں، لیکن اس میں اعتدال رکھیں، اور کچھ نہ کچھ اپنی سیونگ کر کے رکھیں، پھر اس کو اچھی جگہ انویسٹ کریں تاکہ ارننگ کا سلسلہ چلتا رہے تو بیسٹ رہتا ہے۔ کبھی قرضہ مانگنے کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح میں طلباء کو سمجھاتا ہوں، جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کہ آپ اپنی اس لائف میں، ینگسٹرز کہہ لیں آپ، کہ اپنی اس لائف میں جب آپ جوان ہیں یا بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، کوشش کریں اچھا پڑھیں اور محنت سے پڑھیں، آوارہ گردیاں چھوڑ دیں۔ اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی لگاتے ہیں ہم، پھر اپنے مطلب یہ کہ آنا جانا، کرایہ بھاڑا، اتنا وقت آپ دیتے ہیں، لیکن پھر ہم آوارہ گردیوں میں پڑ جاتے ہیں، کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ٹیوشن سینٹر کا خرچہ علیحدہ گھر والوں سے لیتے ہیں کہ بھئی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں ٹیوشن سینٹر جانا ہوگا، اور ذاتی محنت پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر چیز آج انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ اگر ذرا سی بھی ایک سمجھ رکھنے والا بچہ ہوگا نا، تو وہ اپنی اسٹڈی خود انٹرنیٹ سے کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ یعنی ایڈمیشن وغیرہ تو لینا ہے، چلیں ڈگری ملتی ہے، سند حاصل ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ٹیوشن سینٹر کی ضرورت نہیں، ٹیوٹر کی آج کل ضرورت نہیں، اگر ایک سمجھدار بچہ ہو تو۔ چیٹ جی ٹی پی وغیرہ جو ہے، یہ
اس میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز آپ کو آئی ٹی کے آپ بہت سے ایسی شعبے ہیں کہ جن میں آپ کو بہت اچھی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور فری کورسز پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن بہرحال وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں تنگ دستی کی شکایتیں کرتے ہیں، پھر کوئی چھوٹی موٹی نوکری ملتی ہے، پھر شادی کر لیتے ہیں اور پھر وہ تنگ دستی کے شکار ہو کے قرضے مانگنے لگتے ہیں۔ شروع سے ہی اچھا پڑھیں، ابھی دوستیاں چھوڑ دیں، انشاءاللہ اچھی جاب مل جائے گی، 3 لاکھ 4 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی ساتھ میں اور کوئی کورسز وغیرہ بھی کریں، بہترین ہو جائے گا۔ اور جو اسٹڈی نہیں کر رہے کسی مجبوری کی بنا پر، وہ کوئی اچھا فن سیکھیں، کوئی بھی الیکٹرک کا کام سیکھ لیں، اے سی کا کام سیکھ لیں، پلمبرنگ کا کام سیکھ لیں، چلیں اب آپ مطلب اور کچھ نہیں کر سکتے یہ کریں اور اس کے اندر ماہر ہو جائیں، کوئی اپنی شاپ وغیرہ کھول لیں، اللہ برکت دے گا، کم از کم قرضہ تو نہیں مانگنا پڑے گا۔ لیکن ایک طبقہ ہمارا ایسا ہے، نہ پہلے محنت کرتے ہیں، جیسے تیسے ڈگری لے لیتے ہیں، پھر اچھی جاب ملے گی تو کریں گے ورنہ نہیں، بالکل نہیں کریں گے، پھر یہ قرضے مانگتے ہیں اور اس کے بوجھ تلے دبتے ہیں، یا وہی جو میں نے بتایا کہ لائف سٹائل اپنا ایسا کر لیتے ہیں، اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، مجبور آدمی لے سکتا ہے جیسے کہ ان کے والد صاحب نے بھی لیا ہوگا۔ اب اس کی جب ادا کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے شدت کی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ بہرحال حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو اور وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا تو اس کو مہلت دینی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ پہلے ہی مہلت دے چکے ہوں، اس لیے انہوں نے شدت سے سوال کیا۔ اور آگے حدیث آئے گی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے قرضہ دیا تھا اور شدت کرنا چاہی اور صحابہ نے غصے ہو کے ان کو روکنا چاہا تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، قرض خواہ کو تھوڑی سی وسعت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ہاں اگر وہ ڈھیٹ قسم کا ہے کہ اس نے قرض لیا، آپ نے اتنی مہلتیں دیں، ادائیگی پر قادر ہے تب بھی نہیں دے رہا، تو پھر تھوڑی بہت شدت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ اپنی عزت نفس کو ملحوظ رکھیں، اپنا وقار نہ گرائیں کہ ماں بہن کی گالیاں دیں، شور شرابہ کریں، چیختے چلائیں، اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار اس کو کہیں، کسی کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے بالکل گنجائش ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ مطلب واقعی تنگ دست ہوتا ہے بیچارہ، اس کا کاروبار نہیں چل رہا یا اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، ڈپریسڈ ہے، وہ سوچتا ہوگا لیٹ کر یہ میرا قرضہ ادا نہیں ہوا، میرے بیوی بچوں کو لوگ تنگ کریں گے، اور آپ نے جا کر ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیں، گریبان پکڑ لیا، ایک آدھ تھپڑ بھی رسید کر دیا، پورے محلے میں شور مچایا تاکہ اس کی عزت ختم ہو جائے۔ مجھے بتائیں کیا حاصل ہوا؟ قرضہ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اب جتنی اس کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، جتنا وہ لوگوں کے سامنے نکلے گا اور محلے کے لوگ اس طرح، اور بڑے اللہ رحم فرمائے مسلمانوں پر کہ اپنے نبی کی تعلیم پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ایسے قاتلانہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ او بھائی، ہم تو سمجھتے تھے بہت اچھے آدمی ہیں، لوٹ رہا ہے لوگوں کو، لوٹ کے لیٹا ہوا ہے یہاں پر، بتا۔ اس قسم کے جملے، اور عورتوں کی زبان تو مطلب اللہ رحم فرمائے بس۔ تو اب یہ جتنے گناہ ہوتے رہیں گے نا، جتنی تکلیفیں ہوتے رہیں گی، سارا آپ کے نام اعمال میں، سب آپ کے نام۔ اور میدان معاشر میں اگر وہ فرض کر لیں مقروض بھی مر گیا اور تنگ دست تھا، اس کی تو کوئی گرفت نہیں ہوگی، وہ تو مجبور تھا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا آپ کو حساب دینا ہوگا، اور حساب کیسے ہوگا کہ آپ کی نیکی نکال کے اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر وہ حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے مطالبہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈھیٹ قسم کا ہے تو شدت سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجبور کو نہیں کر سکتے، اور اس انداز سے کہ آپ اپنے وقار کو کھو دیں، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، غلط چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے سختی کی تو یہ گھبرا گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاً عرض کی کہ آپ میری سفارش کر دیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی۔ اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ قبول کر لیتے، لیکن ان کی بھی کوئی صحیح مصلحت ہوگی، انہوں نے انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، اگر سرکار حکم فرما دیتے تو سرکار کی بات کا رد کرنا ان کو ہو سکتا ہے اسلام سے باہر کر دیتا، ایمان کے خطرے ہو جاتے، لیکن سرکار نے مشورتاً ان کو کہا کہ آپ تھوڑی مہلت دے دیں یا معاف کر دیں، یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ لے لیں، ان کے درخت لے لیں، لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بڑا مشورہ دیتا ہے تو اس مشورے کو قبول کرنے یا رد کرنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔
مشورے اور حکم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مشورے کو اگر آپ منع کر دیں تو سامنے والا نہ ناراض ہو، نہ دل آزاری ہو، نہ وہ مطلب آپ سے اس کے خلاف کوئی عمل اختیار کرے، یعنی ہٹ جانا، دور ہو جانا، ایسا کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ ایک مشورہ تھا۔ اور اس میں گمان ہی ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات والدہ نے کہا بیٹا ذرا جلدی آ جانا، آج کل حالات خراب ہیں۔ اب یہ حکم ہے یا مشورہ؟ اولاد اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ امی تو روزانہ ہی کہتی ہیں اور میں دیر سے بھی آؤں تو کوئی ناراض نہیں ہوتی ہیں، دل آزاری نہیں ہوتی ہیں، بس ویسے ہر ماں کی یہ تلقین ہوتی ہے۔ میں اتنی بڑی عمر کا ہو گیا تھا، ابھی میری والدہ کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، تو میری والدہ مجھے ہمیشہ باہر نکلتے ہوئے کہتی تھیں اکمل گاڑی آہستہ چلانا بیٹا، گاڑی آہستہ چلانا، ہمیشہ۔ اور اس کے بعد کبھی پوچھتی نہیں تھی گاڑی کیسے چلائی تھی، وہ ایک مشورہ ہوتا ہے، ہر ماں دیتی ہے۔ تو مشورہ یہ ہے، اور حکم کیا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ اگر میں نہیں مانوں گے ناراض ہو جائیں گے، قطع تعلق وغیرہ کر لیں گے، یا ان کی شدید دل آزاری ہوگی، تو یہ حکم ہوتا ہے، اس کو ماننا ضروری۔ سرکار نے جو فرمایا وہ مشورہ تھا، انہوں نے منع کیا، سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑوں کے مشورے کو قبول کرنا، رد کرنا اختیار ہوتا ہے۔ اس سے میں گزارش کرتا ہوں ماں باپ سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچے کو کوئی بات کہی ہو، مشورتاً کہی ہو، حکماً نہیں، اور بچے نے اس کو مشورہ سمجھ کے اس کو قبول نہیں کیا، تو بعض اوقات ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دل میں رکھ لیتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی، اور ہم اس کو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بعض اوقات ماں باپ دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے بچوں کو عزت دیتے ہیں، اس کو کم، ان کو انعام دیتے ہیں، اس کو نہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں، اس کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظر انداز کر کے احساس دلاتے ہیں کہ اب تمہاری اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں کیونکہ تم نے ہمارے مشورے کو رد کیا۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا نبی کریم اس طرح ناراض ہوئے؟ آپ بتائیں، بالکل بھی نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی ایک عالم کے لیے، ایک مفتی صاحب کے لیے، ایک دینی استاد کے لیے، ایک پیر کے لیے یہ حکم ہے۔ یاد رکھیں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ اگر ایک عالم دین ہے، وہ مفتی بھی ہیں، وہ پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، فرض کر لیں، تو دیکھیں سارے منصب جمع ہو گئے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مناصب حاصل تھے مختلف جہتوں سے اگر دیکھا جائے، تو ہمارے آقا سب سے بلند و بالا، اس کے باوجود سرکار ناراض نہیں ہوئے، تو پھر ہم کیوں ہوں؟ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے پیر اپنے مریدین کو دور کر دیتے ہیں، اساتذہ دل میں بات رکھ لیتے ہیں تو ان سے سبق سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تاکہ یعنی پتہ نہیں کیوں انتقامی کارروائی سی نظر آتی ہے۔ میں بچوں کو سختی سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا احتساب نہ کریں، نہ کوئی شاگرد اپنے استادوں کا کرے، نہ کوئی مرید اپنے پیروں کا کرے، لیکن میں چونکہ ایک اصلاحی چیز ذکر کر رہا ہوں تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ذکر کروں، نہ یہ کہ میں بچوں کو کوئی معاذ اللہ جرأت مند کر رہا ہوں یا بغاوت پر ابھار رہا ہوں کہ وہ بدتمیزیاں کریں، آپ نہ کریں، لیکن یہ بڑوں کی خدمت میں دائرۃ میں رہ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وسیع الذہن و وسیع الظرف ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں اور وہ حکم بھی شریعت کے بالکل موافق ہو اور سامنے والا نہ کرے، اس حکم کی تعمیل نہ کرے، تو بالکل آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، اور بعض اوقات تو سختی بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یقیناً مارنے کی ضرورت تو اسی وقت آئے گی نا کہ جب 7 سے لے کر 9 سال تک وہ آپ کا کہنا ہی نہیں مان رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو اب شدت سختی شروع کر دو بھائی، کیونکہ اب تو بالغ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم کے اندر ہوتا ہے، مشورے کے اندر نہیں، سمجھیں۔ جب انہوں نے منع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کوئی درخت وغیرہ نہ کاٹیں، کوئی پھل وغیرہ نہ اتاریں، میں کل آتا ہوں۔ سرکار آئے اور آپ نے ایک معجزہ دکھایا۔ یہ 2 روایتیں آپ کو شاید یاد ہو جو ریگولر ہماری حدیث سے سن رہے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کھجور کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، نبی کریم آئے اس کھجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ قرض خواہوں کو بلاؤ اور تول تول کر دیتے رہو، اور میں دیتا رہا، اور جب سرکار اس ڈھیر سے اٹھے تو اتنا ہی ڈھیر موجود تھا، حالانکہ سارا قرض ادا ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے، اور راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، اور ایک روایت یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ 2 واقع ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے تعویل پھر کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوا کہ رحمت کونین درختوں کے گرد گھومے، اس کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی اور فرمایا اب پھل اتار کر ان کا قرضہ ادا کرو۔ تو اس روایت کے مطابق وہ پھل کم تھے اور قرض داروں کا قرضہ بہت زیادہ تھا، لیکن یہ سارے پھل پورے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا بڑی بابرکت ہوتی ہے،
اور وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب کا چونکہ تابع نہیں ہے، اس نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی ہے، یہ عالم الاسباب ہے۔ عالم الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ بنا دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوگا ماں باپ کے وسیلے سے، صحت ملے گی غذا کے وسیلے سے، بیمار ہو جائیں گے تو دوا کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ اس طرح وسائل، ذرائع، دو چیزوں کا تعلق قائم کر دیا، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں۔ اندھا ہو اس کو دکھا دے اللہ تعالیٰ، یہ اس کو طاقت حاصل ہے۔ بہرا ہو اس کو سنوا دے، یہ اللہ کو طاقت حاصل ہے۔ کوئی پیدائشی گونگا ہو اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے، بالکل۔ چھوٹے چھوٹے بچے بولے ہیں، یوسف علیہ السلام کی گواہی بچے نے دی۔ جریج عابد جو تھا اس کی گواہی چھوٹے بچے نے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے کے اندر لوگوں سے کلام فرمایا، بالکل چھوٹے سے منّے تھے، کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے اسباب بنائے ہیں ہماری آسانی اور سہولت کے لیے اور تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فوق ہے۔ لہٰذا جو وہ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عقل میں آتے ہی نہیں ہیں۔ معجزے کو معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، کہ ایک تو عقلیں اس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہو جاتی ہیں، دوسرا مد مقابل کو عاجز کر دیتی ہیں۔ کوئی ایسا کر کے بتائے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ معجزہ۔ اور یاد رکھیں کہ اسی کا ایک عکس ہوتا ہے کرامت۔ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، اور کرامت کسی بھی نبی کے امتی سے جو مومن ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو منصب ولایت عطا فرمایا ہوتا ہے، اس سے بھی ایسے خارق عادت افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اب چونکہ نبی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جس کا مقابل لانے سے عام لوگ عاجز آ جائیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں، تو اس کو معجزہ تو نہیں کہیں گے، اس کو کرامت کا نام دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے وسیلے سے اس کو سارا فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن میں موجود ہیں، دو واقعات مشہور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے اپنے محل میں لانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو ایک بڑا عفریت جن کھڑا ہوا کہ میں اس کو لا دوں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کی نگاہ نیچے نہیں آئے گی کہ تخت سامنے ہوگا۔ معذرت، اس نے جن نے یہ کہا کہ آپ کا اجلاس ختم نہیں ہوگا، دربار کا اجلاس ہوتا تھا تو یہ دربار ختم نہیں ہوگا کہ میں لے آؤں گا، اور وہ ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب تھا۔ لیکن عاصب بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی تھے اس زمانے کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ بس آپ آسمان کی طرف دیکھیں، نگاہ جھکائیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا، اور بالکل سامنے موجود تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ یہ کرامت ہوتی ہے۔ ایسے ہی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی والدہ نے آپ کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، وہ جب ان کے پاس نماز کی جگہ پر آتے، جس کو قرآن نے محراب سے تعبیر کیا ہے، تو دیکھتے کہ بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ آپ فرماتے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں اللہ نے بھیجے ہیں۔ یہ بھی کرامت ہوتی ہے، کرامت تھی، اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ